نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العلی العظیم۔ شہزادی کونین بنت رسول کی بارگاہ میں مدحت گزار ہوں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ ایسا گھر بے شک بلطف رب اکبر ایک ہے، ایسا گھر بے شک بلطف رب اکبر ایک ہے، اور سب گھر عام ہیں کعبے کا ہمسر ایک ہے۔ ایسا گھر بے شک بلطف رب اکبر ایک ہے، اور سب گھر عام ہیں کعبے کا ہمسر ایک ہے، اور سب گھر عام ہیں کعبے کا ہمسر ایک ہے۔ یہ بتانے کو سجائی رب نے یہ بزم کسا، یہ بتانے کو سجائی رب نے یہ بزم کسا، پنج تن جس میں ہے یکجا ایسی چادر ایک ہے۔ یہ بتانے کو سجائی رب نے یہ بزم کسا، پنج تن جس میں ہے یکجا ایسی چادر ایک ہے۔ وحدت زہرا میں دیکھی بس یہ کثرت کی مثال، وحدت زہرا میں دیکھی بس یہ کثرت کی مثال، تابہ محشر نسل ہے اور لفظ کوثر ایک ہے۔ وحدت زہرا میں دیکھی بس یہ کثرت کی مثال، وحدت زہرا میں دیکھی بس یہ کثرت کی مثال، تابہ محشر نسل ہے اور لفظ کوثر، تابہ محشر نسل ہے اور لفظ کوثر ایک ہے۔ صبح و دم جس پر سلامی روز آ کر دیں رسول، صبح و دم جس پر سلامی روز آ کر دیں رسول، بزم کن میں ڈھونڈ دیکھو ایسا در بس ایک ہے۔ صبح و دم جس پر سلامی روز آ کر دیں رسول، بزم کن میں ڈھونڈ دیکھو صرف وہ در ایک ہے۔ بزم کن میں ڈھونڈ دیکھو صرف وہ در ایک ہے۔ دیکھیں اس یہ پیش خدمت ہے، بزم کن میں ڈھونڈ دیکھو صرف وہ در ایک ہے، جس کو حاصل ہو گیا ام و ابیہا کا لقب، جس کو حاصل ہو گیا ام و ابیہا کا لقب، فاطمہ کی شکل میں بس ایسی دختر ایک ہے۔ جس کو حاصل ہو گیا ام و ابیہا کا لقب،
فاطمہ کی شکل میں بس ایسی دختر ایک ہے، فاطمہ کی شکل میں بس ایسی دختر ایک ہے، منیت کی حد میں 14 آئینے موجود ہیں، منیت کی حد میں 14 آئینے موجود ہیں، معجزہ تو دیکھیے ان سب میں جوہر ایک ہے، منیت کی حد میں 14 آئینے موجود ہیں، معجزہ تو دیکھیے ان سب میں جوہر ایک ہے، ساتھ گر ختم الرسول کے خود بھی گویا ہوں بطول، ساتھ گر ختم الرسول کے خود بھی گویا ہوں بطول، دل کہیں گے دو نہیں بلکہ سخنور ایک ہے، ساتھ گر ختم الرسول کے خود بھی گویا ہوں بطول، دل کہیں گے دو نہیں بلکہ سخنور ایک ہے، دل کہیں گے دو نہیں بلکہ سخنور ایک ہے، اس لیے دربار میں حق مانگنے آئیں بطول، اس لیے دربار میں حق مانگنے آئیں بطول، تاکہ دنیا دیکھ لے بنت پیمبر ایک ہے، اس لیے دربار میں حق مانگنے آئیں بطول، تاکہ دنیا دیکھ لے بنت پیمبر ایک ہے، انما کے میں کدے کی تو اے کوثر شان دیکھ، انما کے میں کدے کی تو اے کوثر شان دیکھ، کوئی بھی ساغر اٹھا لے کیف ساغر ایک ہے، انما کے میں کدے کی تو اے کوثر شان دیکھ، کوئی بھی ساغر اٹھا لے کیف ساغر ایک ہے۔ پیش کرتا ہوں سرکار، دیکھیے، مدحت بنت نبی سا معجزہ کوئی نہیں، مدحت بنت نبی سا معجزہ کوئی نہیں، ابتدا ہی ابتدا ہے انتہا کوئی نہیں، مدحت بنت نبی سا معجزہ کوئی نہیں، ابتدا ہی ابتدا ہے انتہا کوئی نہیں، صنف نسواں میں بڑے ہیں مریم و سارا کے نام، صنف نسواں میں بڑے ہیں مریم و سارا کے نام، لیکن ان تک میں جواب فاطمہ کوئی نہیں، صنف نسواں میں بڑے ہیں مریم و سارا کے نام، لیکن ان تک میں جواب فاطمہ کوئی نہیں، منکر زہرا دعا تیری نہ ہوگی مستجاب، منکر زہرا دعا تیری نہ ہوگی مستجاب، زحمت لب ہے فقط گر واسطہ کوئی نہیں، منکر زہرا دعا تیری نہ ہوگی مستجاب، زحمت لب ہے فقط گر واسطہ کوئی نہیں، ہے فضائے خلد کی خواہش تو اس مجلس میں آ، ہے فضائے خلد کی خواہش تو اس مجلس میں آ، خلد جیسی اس زمیں پر اور فضا کوئی نہیں، ہے فضائے خلد کی خواہش تو اس مجلس میں آ، خلد جیسی اس زمیں پر اور فضا کوئی نہیں، خلد جیسی اس زمیں پر اور فضا کوئی نہیں۔ سرکار شعر پیش کرتا ہوں، خود نصیری کے خدا کی جو رہی ہو جانماز،
خود نصیری کے خدا کی جو رہی ہو جانماز، جز ردائے فاطمہ ایسی ردا کوئی نہیں۔ خود نصیری کے خدا کی جو رہی ہو جانماز، جز ردائے فاطمہ ایسی ردا کوئی نہیں۔ سن اے زاہد وہ عبادت ہے ثنائے فاطمہ، سن اے زاہد وہ عبادت ہے ثنائے فاطمہ، ہے نمازوں کی قضا اس کی قضا کوئی نہیں۔ سن اے زاہد وہ عبادت ہے ثنائے فاطمہ، ہے نمازوں کی قضا اس کی قضا کوئی نہیں۔ ہے نمازوں کی قضا اس کی قضا کوئی نہیں۔ آل کل مشکل کشا پر اہل دعویٰ کا یہ حال، آل کل مشکل کشا پر اہل دعویٰ کا یہ حال، باعث مشکل ہیں سب مشکل کشا کوئی نہیں۔ آل کل مشکل کشا پر اہل دعویٰ کا یہ حال، باعث مشکل ہیں سب مشکل کشا کوئی نہیں۔ دشمن زہرا یہ ماتھے کا نشاں بے سود ہے، دشمن زہرا یہ ماتھے کا نشاں بے سود ہے، مثل شیطان تیرے سجدوں کا صلہ کوئی نہیں۔ دشمن زہرا یہ ماتھے کا نشاں بے سود ہے، یہ ماتھے کا نشاں بے سود ہے، مثل شیطان تیرے سجدوں کا صلہ کوئی نہیں۔ دشمن زہرا مسلسل محو مدح غیر ہے، دشمن زہرا مسلسل محو مدح غیر ہے، لاکھ وہ دیوان لکھ لے فائدہ کوئی نہیں۔ لاکھ وہ دشمن زہرا مسلسل محو مدح غیر ہے، لاکھ وہ دیوان لکھ لے فائدہ کوئی نہیں۔ انما مہر جس پر انما کی ہے بلطف کردگار، مہر جس پر انما کی ہے بلطف کردگار، جام کوثر ایسا جز جام ولا کوئی نہیں۔ نوازش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر درخواست کریں گے تمام مومنین اور مومنات سے دنیا میں جہاں کہیں بھی اس مجلس کا، ان مجالس کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، خاص طور پر سید اکبر عباس رضوی اور مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب اور دیگر تمام مراجع الزام علماء کرام جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، وہیں سے بات شروع کریں گے جہاں کل ختم کی تھی، یعنی حجت پہ بات کر رہے تھے ہم۔
تو لیکن اس سے پہلے 2-3 دن سے کتاب کا نام لے رہے ہیں. آج ایک ہمیں تھوڑی سی ایک نسبتاً ایک تفصیلی حدیث بیان کرنا ہے. تو جس کتاب کا ہم نام لے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، تو اس کتاب کو ہم اپنے ساتھ اسی لیے لے کر آئیں تاکہ آپ کو بھی اس کی زیارت کرا دی جائے. یہ وہ کتاب ہے القطرہ، القطرۃ من بحار مناقب النبی والعطرہ، اور آیت اللہ علامہ سید احمد مستنبط کی کتاب، جس کا میں ویسے بھی تعارف انہی مجالس میں کرا چکا. یہ اس کی دوسری جلد ہے، یعنی آج جو حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کی یہ دوسری جلد ہے. اچھا، اس کا عربی متن اس حدیث کا کافی طویل ہے، لہٰذا ہم عربی متن سے جہاں بہت ضرورت ہے وہاں بالکل عربی متن بھی پڑھیں گے آپ کے سامنے، لیکن گریز کریں گے کیونکہ پھر اس میں وقت ہمارا بہت چلا جائے گا. یہ حدیث آپ کو بتا دیں اس کتاب میں، یعنی اس دوسری جلد میں القطرہ کی، اس کا حدیث کا نمبر ہے 910. 910ویں حدیث، یعنی یوں ہے حدیث نمبر، کیوں سمجھ لیجیے کہ یہ 21/21/910. کیا مطلب ہے اس کا 21؟ کیونکہ باب مناقب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کتاب میں جاری ہے، تو اس باب فاطمہ میں یہ 21ویں حدیث ہے، اور ویسے کل جو ہے ملا کے اس وقت اس کا نمبر بن رہا ہے 910ویں حدیث. 21/910 یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ فرات ابن ابراہیم ابن فرات کوفی کی روایت ہے جو میں تفصیل سے پڑھوں گا، اس لیے میں نے یہ دکھا دیا آپ کو کتاب کا کہ یہ عربی متن بہت تفصیل ہو جائے گا، ہمیں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. تو پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں، بعد میں پھر وہ تاکہ یہ تفصیلی حدیث سے یہ ہو جائے، اور اسی سے پھر ہم تسلسل قائم کر دیں گے. جو کل ہم حجت پہ بات کر رہے تھے سرکار، وہ حجت پہ پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب، میں نے کتاب کی آپ کو دکھا بھی دی کتاب، اور حدیث نمبر بھی آپ کو بتا دیا 21/910، اور اس کی دوسری جلد یعنی قطرے کی دوسری جلد، اور اس کا تعارف پورا کرا دیا. فرات ابن ابراہیم از امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی یہ حدیث جو ہم آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں یہ کس سے ہے؟ چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اب فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت نادى منادی من بطنان العرش یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم حتی تمر بنت حبیب اللہ الی قصرہا. جب قیامت برپا ہوگی ایک منادی میان عرش الہی ندا دے گا. کہیں زیر زبر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، حالانکہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں بالکل صحیح پڑھنے کی، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لائٹ جو میری آنکھوں پہ پڑ رہی ہے اتنی سخت، اس کی وجہ سے ذرا سا وہ نظر خیرہ ہونے والی بات آ جاتی ہے کہ نظریں میری خیرہ ہو رہی ہیں. لیکن خیر میں نے صحیح پڑھی ہے عربی اس کی. تو غضوا ابصارکم حتی تمر بنت حبیب اللہ الی قصرہا. اچھا، یہ حدیث ہمارے یہاں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ذرا الگ انداز میں پڑھی جاتی ہے. مصائب کے باب میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور اس انداز میں پڑھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصائب کے باب میں علماء نے بیان کی ہے، جیسے نوحہ ہوتا ہے نا. چلیے آج ایک مسئلہ اور بھی حل کر دیتے ہیں سب کا، کہ دیکھیے مصائب میں اگر توہین نہیں ہو رہی نا، توہین ہو تو چاہے وہ روایت لکھی ہوئی بھی ہو تو وہ بھی پڑھنا نہیں چاہیے، اسے گریز کرنا چاہیے، الفاظ بدل دینے چاہیے. جیسے آج بھی میں ایک دو جگہ پہ لفظ بدل دوں گا. لیکن اگر آپ کوئی ایسی بات پڑھ رہے ہیں جو مصائب میں نہیں ہے تو وہ تو تہمت اتہام ہو جاتا ہے نا. لیکن ایک ہے، ایک یاد رکھیے نوحے کا باب کہلاتا ہے، نوحہ مرثیہ، یعنی مرنے والے پر یا جدا ہونے والے پر گریہ کرنا، نوحہ کرنا. تو اس میں ہمارے یہاں اردو میں اور آسان کر دیتے ہیں ہم کہ ہمارے یہاں بین کرنا کہتے ہیں. کسی کے کوئی میت ہو گئی کوئی تو بین کرنا کہتے ہیں. اب جیسے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب انہوں نے تو وہ لکھ دیا، وہ کچھ کر دیا. نہیں بات یہ نہیں ہے، انہوں نے کربلا کی منظر کشی کی ہے، وہ اپنی جگہ. اصل میں بین ہے، یہ سارا بین ہوتا ہے کہ جب کسی کے ہم کوئی خدا نہ کرے میت ہو جائے تو جب بین کرتا ہے تو اس میں ایک ایک لفظ وہ واقعے کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے، وہ اندرونی غم ہے جس کا وہ بین کے ذریعے سے اظہار کر رہا ہوتا ہے. پر اتنی ہی اجازت دی گئی ہے مصائب کے باب میں بھی کہ اگر آپ نوحہ کر رہے ہیں، چاہے وہ نثر میں ہو چاہے وہ نظم میں ہو، تو نثر میں بھی تو نوحہ کر سکتا ہے نا انسان جو مصائب پڑھتا ہے. نوحہ کر رہے ہیں یا بین کر رہے ہیں یا وہی مرثیہ اگر لکھ رہے ہیں تو وہاں اس حد تک اجازت ہے کہ وہ بین میں جو انسان واقع سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ کیفیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ غم کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے جو علماء ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں، وہ مصائب پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں. تمام ذاکرین و خطبہ کو بھی میں نصیحت کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء نے یہ نوحے اور بین کا راستہ اختیار کیا، لیکن ایک شرط لگا دیتے تھے،
یعنی ایک جملہ ساتھ میں رکھ دیتے تھے جس کو کہتے ہیں کہ بچت کا خانہ، اپنا ڈیفینس کر لیتے تھے. کیا کہتے تھے کہ میں نے روایت تو نہیں پہنچا، ہم بھی یہ انہی کی اتباع کرتے ہیں. بھائی ہم تو مقلد آدمی ہیں، اب کوئی تقلید کرے نہ کرے، ہم تو تقلید کرتے ہیں بزرگ علماء کی، انہی کی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں نے روایت تو نہیں دیکھا، لیکن جو صورت دل یہ کہتا ہے. اب یہ دل یہ کہتا ہے کہ بات کیا ہوا کہ یہ روایت نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ جو مصائب کا ٹکڑا پڑھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے ایک تمہید بنا رہا ہے کہ گمان یہ ہے، صورتحال واقعہ ایسا ہے، کربلا میں ایسا ہوا. یعنی کچھ تو واقعات ہیں نا، کچھ تو مصائب پڑھتے ہیں بالکل مستند مصائب ہیں. بعض چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ مثلاً مصائب کا ایک جملہ، مصائب میں جیسے ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں مصائب، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ واقعہ نہیں ہے، لیکن بار بار میں احتیاطی طور پہ بند باندھتا ہوں. ہمیشہ میری بھی عادت ہے، مجھ ناچیز طالب علم کی عادت ہے کہ بار بار لوگوں سے تکرار کرتا ہوں، دیکھیے اسے روایت مت سمجھیے گا، دیکھیے یہ روایت نہیں ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے. کیا معلوم ایسا ہوا ہو، کیا معلوم ایسا کہا گیا ہو. تو یہاں تک اجازت ہوتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے نوحہ بین، اور یہی چیز آ جاتی ہے کہاں؟ مرثیہ میں. یعنی کہ روایت ہوتی ہے، جیسے میں آج بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ روایت ہے، روایت موجود ہے، لیکن وہ پڑھنے کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں. بس احتیاط کہاں پہ کرنی ہے؟ احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو لفظ یا جو الفاظ یا جو جملے روایت کے نہیں ہیں وہاں ایک قید لگا دے، وہاں احتیاط کر لے. جب یہ احتیاط کر لے گا تو بات بہت آسان ہو جائے گی، انشاءاللہ کام آئے گا ہمارے. انشاءاللہ یہ جملہ پڑھنے نئے پڑھنے والوں کے لیے بہت کام آ جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب یہ ساری باتیں دیکھیں عام اس میں مجمع میں ہم نہیں کر سکتے، نہ وہ مجمع اس کا متحمل ہو سکتا ہے، نہ وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. لیکن اب کیونکہ ہم اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں پہلے دن سے، تو ہمیں آسانی ہے کہ وہ باتیں جو ہم کرنا چاہتے تھے مجالس میں وہ یہاں سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. خوب اب آئیے جو 2 لائنیں ہم نے پڑھی، ذکانا یوم القیامت نادى منادی من بطنان العرش یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم حتی تمر بنت حبیب اللہ الی قصرها. جب قیامت برپا ہوگی، چھٹے امام فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی ایک منادی میان عرش الہی ندا دے گا، یعنی صحن حشر میں، صحن حشر میں، عرص حشر میں ایک منادی میان عرش الہی ندا دے گا کہ اے گروہ خلائق اپنی آنکھیں بند کر لو، یا معاشر الخلائق، اے گروہ خلائق یعنی اے مخلوقات جو بھی ہے، گروہ خلائق اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ دختر حبیب خدا بہشت الہی میں اپنے قصر کی طرف روانہ ہو جائے. یہ روایت پیش کی جاتی ہے ہمارے، دیکھیے روایت ہے نا پیش کی، لیکن تھوڑا سا انداز بدل جاتا ہے، لیکن میں روایت حوالے دے کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اے گروہ خلائق اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ دختر حبیب خدا بہشت الہی میں اپنے قصر کی طرف روانہ ہو. میں نے عرض کیا کہ عربی متن یہ میرے پاس یہ رکھا ہوا ہے، لیکن میں اس لیے گریز کر رہا ہوں کہ عربی بھی پڑھوں پھر اردو بھی پڑھوں تو بہت وقت ہو جائے گا. اب یہ آپ مجھ پر اعتماد کیجئے، انشاءاللہ میں کبھی ایسی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا کہ روایت کہہ کے پڑھ رہا ہوں اور وہ روایت میں نہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. دختر رسول 2 سبز چادریں اوڑھے 70,000 حوروں کے حلقے میں روانہ ہوں گی قصر کی طرف. اچھا یہ ایک روایت نہیں ہے، اس میں مسلسل یہ 3 روایات ہیں، میں نے یہ روایت کا انتخاب کیا ہے. دختر رسول 2 سبز چادریں اوڑھے 70,000 حوروں کے حلقے میں روانہ ہوں گی باب قصر یا باب بہشت پر. باب بہشت پر آپ کے دونوں صاحبزادے موجود ہوں گے، ایک طرف امام حسن مجتبی علیہ السلام اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام. دیکھیے اب جو یہاں روایت کا لفظ ہے نا، یقین جانیے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ مصائب کے ہیں وہ، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے. یعنی جناب سید الشہداء کی جو کیفیت لکھی ہے نا روایت میں، وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب جناب معصوم کونین اپنے اس بچے کی طرف نگاہ کریں گے تو کیفیت وہی ہوگی جو عصر عاشور ذبح کے وقت تھی امام حسین علیہ السلام کی. یہ روایت میں پوری ذمہ داری سے، میں نے عرض کر دیا کہ میں وہ لفظ نہیں پڑھ رہا، ہمت نہیں ہے. تو اس کیفیت میں دیکھیں گے، وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی جو روایت میں لکھی ہوئی ہے. اس مقام پر امام حسن مجتبی اپنے بھائی کی شہادت کی کیفیت بیان کریں گے. یہ کیفیت روایت میں بیان کی گئی، یہ روایت کا جملہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں یعنی کیا ہوگا کہ باب بہشت میں پہلے حسین کی مجلس. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنت میں مجلس برپا ہوگی، میں اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کہ سب سے پہلے
داخل ہونے والی خاتون کون ہے بہشت میں؟ سب سے پہلا فرد جو داخل ہوگا وہ حسین کی ماں، لیکن وہ بھی داخل ہونے سے پہلے وہاں مجلس برپا کرے گی باب بہشت پر. یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام مصائب پڑھیں گے، باقاعدہ کیفیت بتائیں گے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا. جب امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ کیفیت بیان کریں گے تو خطاب ہوگا مشیت کا. اس کے بعد وہ مشیت کیا خطاب کرے گی، وہ اب لفظ سنیے. اے دختر حبیب خدا، یعنی اے میرے حبیب کی بیٹی، بے شک جو ظلم و ستم اس امت نے روا رکھا آپ پر اور آپ کے بچوں پر، وہ آپ کو دکھایا گیا. یعنی وہ جو امام حسن مجتبی نے بیان کیا، اور اسی کیفیت میں جناب سید الشہداء وہاں پہ ہوں گے جو میں بیان نہیں کر سکتا، تو کہا آپ کو دکھایا گیا. کیوں دکھایا گیا؟ مشیت فرما رہی کہ میرے حبیب کی بیٹی، پروردگار فرما رہا ہے میرے حبیب کی بیٹی، امت نے جو ستم، جو ظلم و ستم روا رکھا وہ آپ کو دکھایا گیا، اور جو تعزیت اور تسلیت آپ کے لیے آج کے دن کے لیے بچا کر رکھی گئی، وہ تعزیت آپ کو پیش کی جاتی ہے. یعنی مشیت دختر رسول کو تعزیت پیش کرے گی. اور تسلی کیسے؟ دو لفظ ہیں یہاں پہ، دونوں لفظ، یہ دونوں روایت کے لفظ ہیں. تعزیت پیش کرے گی مشیت. عجیب عجیب، بہت عجیب. یا حسین، تسلیت کیسے پیش کرے گی؟ یہ تو تعزیت ہے نا. مشیت تعزیت پیش کرے گی اور تسلیت پیش کرے گی. تسلیت کیسے پیش کرے گی؟ یہ روایت کے الفاظ. بے شک آپ کی تسلی، اب اللہ پروردگار عالم تسلی دے رہا ہے کہ کس چیز میں آپ کی تسلی ہے. ہم تو الفاظ کے ذریعے سے تسلی دیتے ہیں نا، اب دیکھیے مشیت تسلی کیسے دے رہی ہے. فرما رہا ہے رب العزت، بے شک آپ کی تسلی اس میں قرار دی کہ آج کسی کا حساب نہیں کروں گا جب تک آپ کی اولاد، آپ کے پیروکار اور وہ جو پیروکار نہ تھے مگر خدمت گزار اور احسان کرنے والے تھے، ان سب کو داخل بہشت نہ کر دوں. یہ ہے شافع محشر، یہ ہے خاتون جنت. ایسے ہی تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بی بی کو، اس دختر رسول کو خاتون جنت نہیں کہتے، خاتون محشر نہیں کہتے. یہ ہیں وہ روایات جن میں پروردگار عالم مقام فاطمہ بتا رہا ہے کہ مقام فاطمہ کیا ہے. کیسے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ اور کیسے بدبخت ہوں گے وہ لوگ کہ جو مقام فاطمہ میں شک کرتے ہیں اور پھر عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر ہدایت کے قابل ہیں تو اللہ ان کی ہدایت کرتے ہیں. بہرحال کسی کا حساب نہیں کروں گا، یہ تسلی ہے پروردگار کی. آپ کی تسلی اس میں قرار دیتا ہوں کہ کسی کا حساب نہیں کروں گا جب تک آپ کی اولاد، آپ کے پیروکار کسے کہتے ہیں؟ اتباع کرنے والے. یعنی کیا مطلب؟ آپ کے شیعہ کے معنی ہوتے ہیں دوست. لفظ شیعہ ہے روایات میں، تو وہی شیعہ پیروکار کو کہتے ہیں اتباع کرنے والوں کے. اور وہ جو پیروکار نہ تھے، اب دیکھیے ایک طبقہ اور، کوثر صاحب، اب یہ تمام مولانا دیکھیے، اکثر ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ بعض ہیں بہت ہی محبت کرنے والے اہل بیت کے علماء، دوسرے مکاتب فکر بہت محبت کرتے ہیں، وہ جب ذکر کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا، خود دیکھا. اللہ ان کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، اور میں بالکل حسن ظن کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ وہ آنسو ان کے دل سے نکل رہے ہوتے ہیں، دل سے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے بہتے ہیں. تو ایسے افراد ہیں. تو اکثر ہمارے لوگ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں مگر فائدہ کیا؟ یہ شیعہ تو ہے ہی نہیں، ایک ہماری ایک بن گیا ہے. اللہ بس ہمارے لوگوں کو بھی کیا بتائے، بس عقل دے. بعض معاملات میں عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی گفتگو کرنے لگے ہیں. تو خیر بہرحال، تو اب ان کے لیے سوال ہوتا ہے. اب آئیے وہی جواب میں دے رہا ہوں آپ کو، وہ جواب دے رہا ہوں آپ کو. میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے بڑے علماء کچھ گزر گئے، کچھ ہیں وہ بڑے عقیدت کے ساتھ مادر حسین کا ذکر بھی بڑے عقیدت کے ساتھ کرتے. جب ایک نے مقام زہرا پہ معاذ اللہ کم کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ جانتے نا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے اہل سنت برادران کے بڑے بڑے علماء میدان میں آ گئے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے تاریخی حقائق اور دلائل پیش کیا. اب میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں. اور وہ جو پیروکار نہ تھے، اتباع نہیں کرتے تھے، مگر خدمت گزار اور احسان کرنے والے تھے.
اولاد زہرا اور اولاد زہرا کی خدمت کرتے تھے اور نیکیاں کرتے تھے. احسان سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ نیکیاں کرتے تھے. یعنی ان کو بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سب کو میں داخلے میں. کیوں؟ کہ وہ شیعہ نہیں تھے لیکن وہ محبت کرتے تھے اہل بیت سے, ان کی خدمت کرتے تھے. یعنی خدمت کرنا یہی ہے نا کہ ان کا دفاع کرنا. ان کی خدمت اور کیا ہے؟ ان کی خدمت ہے کہ ان کا دفاع کرنا, ان کے حق کا دفاع کرنا. ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کے ساتھ نیکیاں کرتے تھے. ان سب کو میں داخل بہشت کر دوں گا. آئیے, اور یہ وہ موقع ہوگا جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں, اپنے شیعوں یعنی وہی پیروکاروں کو, اتباع کرنے والوں کو. اچھا اب یہاں سے دیکھیے ایک چیز کی اور بھی تشریح کر دیں, مفہوم واضح کر دیں. دیکھیے یہاں شیعوں کو الگ بتایا گیا, خدمت گزار اور نیکی کرنے والوں کو الگ, ہے نا. تو بس اگر شیعہ بھی خالی زبانی جمع خرچ کرنے والا ہوگا تو کام نہیں ہوگا. ماننا پڑے گا کہ یہاں شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ پیروکار, اتباع کرنے والا. شیعہ نے علی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ علی کے پیچھے چلنے والے, علی کا اتباع کرنے والے, علی کے پیروکار. اور جو ان لوگوں کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں اہل بیت سے, وہ ہوئے ماننے والے. تو یہ شیعہ کا لفظ صرف ہمارے ساتھ تھوڑی استعمال ہوتا تھا. شیعہ نے علی تھے اور بھی دوسرے تھے, شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. لیکن اللہ نے یہ عزت اور یہ منصب علی کے نام کو دی کہ جس کو اللہ نے نام دیا تھا شیعہ کا, وہ علی کے ساتھ رہ گیا. باقی نے جو بنائے تھے وہ نام ختم ہوتے چلے گئے. خیر بہرحال کوشش تو کی تھی دنیا نے شیعہ نے علی کے مقابلے پہ کچھ بنانے کی, لیکن بن نہیں سکا ان سے. اور یہ وہ موقع ہوگا جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے, یہ روایت کے لفظ بتا رہا ہوں اب, اپنے بچوں, اپنے پیروکاروں اور وہ جو شیعہ نہیں تھے مگر ان کے خدمت گزار تھے, یعنی محبت کرتے تھے اور نیکیاں کرتے تھے زہرا اور اولاد زہرا سے, وہ داخل بہشت ہو جائیں گے. یہی وہ موقع ہوگا جب یہ سب کے سب داخل بہشت ہو جائیں گے. اور یہی خدا کے اس فرمان کی تشریح ہے. اب یہ میں آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی پہلے 103ویں آیت کا پہلا حصہ ہے اور بعد میں 102 آیت کا آخری حصہ. لا یحزنہم الفزع الاکبر, قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ اور وحشت بھی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی. لا یحزنہم, محزون نہیں کرے گی انہیں, کوئی غم نہیں ہوگا ان کو. الفزع الاکبر یعنی وہ بڑی مصیبت. فضا کہتے ہیں, جزع و فضا کا لفظ اردو میں بھی محاورے میں استعمال ہوتا ہے نا, کہ فضا یعنی بہت بڑی مصیبت, گھبراہٹ, مصیبت. وہ قیامت کے دن, کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں قیامت کا ذکر چلا آ رہا ہے مسلسل, تو قیامت کے دن کی سب سے بڑی گھبراہٹ, وحشت کا بھی ترجمہ کیا گیا. فضا الاکبر یعنی وحشت اکبر, بہت بڑی. ظاہر اس سے بڑی وحشت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن جو انسان کھڑا ہوگا میدان محشر میں, میدان حشر میں جب کھڑا ہوگا تو سب سے بڑی وحشت بھی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے. یہ قرآن فرما رہے کہ معصوم فرما رہے کہ اس آیت کی تشریح یہ ہے, یعنی دنیا کچھ بھی سمجھے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو معصوم کونین سلام اللہ علیہ کے ساتھ داخل بہشت جو گروہ ہوں گے, ان کی اولاد, ان کے چاہنے والے, ان کے چاہنے والوں کے دوست, ان کے خدمت کرنے, جب یہ سب داخل ہو, ایک کے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ لفظ ہے قرآن میں, ان کے کہا کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر, وہ قیامت کے دن کی عظیم وحشت اور گھبراہٹ بھی انہیں محزون نہیں کرے گی. وہم فیہا مشتہت انفسہم خالدون, یہ اس سے پہلے کا ہے. اصل میں جب دونوں آیات ملا کے پڑھیں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا. یہاں کیونکہ یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں تو روایت میں جیسے میں ویسے ہی نقل کر رہا ہوں. یہ 102ویں آیت ہے انبیاء کی اور پہلے والی تھی 103ویں آیت سورہ انبیاء. اب آئیے فرماتے معصوم وہم, یعنی اللہ کے فرمان کو یہاں نقل کرتے ہیں, وہم فیہا مشتہت انفسہم خالدون, اور وہ اس جنت میں جس کی ان کے نفسوں کو خواہش تھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہر مومن چاہتا ہے نا, اس کی خواہش یہی ہے نا کہ وہم فیہا مشتہت انفسہم, اور وہ اس میں ہوں گے, اس جنت میں ہوں گے. مشتہت انفسہم یعنی یہ اشتہا سے ہے نا, مشتہت اشتہا, جسے شہوت کا بھی ایک لفظ آتا ہے, لیکن اشتہا ظاہر اردو میں تو الگ معنی ہو جاتا ہے شہوت وغیرہ کا, لیکن عربی فارسی میں تو اس کا معنی الگ ہے. تو اشتہا یعنی کسی چیز کے وہ پیدا ہونا, خواہش پیدا ہونا, کہ مطلب مجھے کھانے کی اشتہا ہو رہی ہے, یہ اشتہا کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش ہونا, یا مجھے چائے پینے کی اشتہا ہو رہی ہے. تو یہ اشتہا جو ہے اس کا معنی وہ اسی کا یہ فعل ماضی ہے مفرد مؤنث. وہم فیہا مشتہت انفسہم خالدون, اور وہ جنت میں جس کی ان کے نفسوں کو خواہش تھی. مشتہت انفسہم, نفس خواہش کیا کرتے تھے نا کہ ہم وہاں چلے جائیں. انفسہم خالدون, وہم فیہا مشتہت انفسہم خالدون, ہمیشہ ہمیشہ وہ جو اپنی خواہش کے مطابق وہ جنت ہی میں رہیں گے. پھر فرماتے ہیں ہیا واللہ فاطمۃ وزر, پھر تاکید کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر,
ہی واللہ فاطمۃ و ذریتہ و شیعتہ. اب دیکھیں یہاں بالکل صاف صاف آ گیا و شیعتہ ومن اولاہم معروفا لیس ہوا من شیعتنا. یہاں تک روایت. اور اللہ کی قسم، یہ جو آیت پیچھے ہے نا لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور اس سے پہلے والی آیت کا حصہ کہ وہم فیہا مشتہت انفسہم خالدون، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ہیا، یعنی یہ لوگ کون ہے؟ ہیا واللہ فاطمہ، اللہ کی قسم یہ فاطمہ ہے. جب معصوم قسم کھائے تو کتنی اہمیت ہو گئی؟ گفتگو کی بات کی اہمیت کہاں پہنچ گئی؟ چھٹے امام قسم کھا رہے. جیسے نہج البلاغہ میں کتنے متعدد مقامات ہیں نا جہاں مولا عارفان نے مولا کائنات نے قسم کھا کے کوئی بات کی. تو جب قسم کھا کے کوئی بات کرے تو اس کی اہمیت، جیسے اللہ قسم کھا کے جب کوئی بات کرے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس زمین کی، اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. جب پروردگار عالم قسم کھائے تو کتنا زور پیدا ہوگا اس میں. اللہ خود قسم کھا رہا ہے. اب یہاں پہ معصوم قسم کھا رہے ہیں واللہ ہیا واللہ فاطمہ، اللہ کی قسم یہ فاطمہ ہے، ہماری جدہ فاطمہ ہے، ہماری دادی فاطمہ ہے. اللہ کی قسم ان افراد سے مراد فاطمہ و ذریتہا، ان کی اولاد یعنی ان کی نسلیں، ان کے شیعہ، ذریتہا و شیعتہا، اور ان کے شیعہ یعنی ان کے پیروکار، ان کے اتباع کرنے والے. و اولاہم ومن اولاہم، شیعہ نہیں ہیں اور وہ لوگ جو شیعہ نہیں، لیکن ان لوگوں نے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے ساتھ احسان کیا. بشارت ہو ایسے لوگوں کو، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کو. میرے بعض دوستوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ان کو پیغام پہنچ رہا ہے میرا کہ بشارت ہے تمہیں، خوش ہو جاؤ اس بات سے کہ فرماتے معصوم کہ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اولاہم معروفا لیس ہوا من شیعتنا، وہ شیعہ نہیں ہیں لیکن کیا کیا؟ انہوں نے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے ساتھ نیکیاں کی، ان کی خدمت کی. اولاہم یعنی ان کے ساتھ نیکیاں کی، محبت کی. ومن اولاہم معروفا، نیکیاں کرتے، معروف ہوئی نیکیاں کرتے رہے ان کے ساتھ. اولاہم معروفا، احسان کرتے رہے. لیسا ہوا من شیعتنا، وہ شیعہ نہیں ہے لیکن ان سب کو کیا کیا؟ انہیں احسان کیا اور ان کے ساتھ نیکی کی. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. ایسے لوگ ہیں نا ہمارے پاس، اور ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن پر وہ شیعہ کی چھاپ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے خدمت کی، مکتب اہل بیت کی خدمت کی، اور خالص محبت کے ساتھ جب بیان کیا اہل بیت کے محبت کا بیان کیا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پانی ذرا سا پانی ہمیں پلا دیجئے تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں. نوازش. شکریہ حضور، نوازیں. ایک صلوات والی عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر صلی اللہ محمد. بھائی دیکھیے جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہماری یہ مجلس دیکھ رہے ہیں، یہ مجالس سن رہے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں نا صلوات، تو آپ سب جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جس شہر میں، صلوات بھیجا کیجیے. کیونکہ ہمارے سامنے تو لوگ نہیں ہیں، ہمارے سامنے تو ہمارے یہ 2-3 مہربان تشریف فرما ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن آپ بھاری دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں، جب میں کہوں تو پھر اس وقت سب صلوات بھیجا کیجیے. ایک بار اور مل کر تمام مومنین و مومنات جہاں بھی ہیں صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر اللہم صلی اللہ. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. یہ ضروری تھا نا جو آپ سے وعدہ کیا ہے، تو وہ ایک نہ ایک تو روایت پیش کریں آپ کے سامنے. آج اب تفصیل سے ظاہر ہے کہ اس روایت کے ذیل میں، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں، دوسری باتیں بھی آپ کے گوش گزار کر دی جاتی ہیں. اب آئیے، کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جہاں سارے دلائل ختم ہوتے ہیں اور جو دلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول پیش کرتا ہے، اس دلیل کا نام ہے فاطمہ. میں نے بس 1 منٹ 2 منٹ لیں گے آپ کے کل کی بات، تاکہ تسلسل قائم ہو جائے. جو بیان کی تھی دلیل ہم نے کہ دیکھیے نا کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے پیش نہیں کی بنی نجران کے سامنے. لیکن اللہ کا حکم آئے کہ بس بہت ہو گئی گفتگو، اب ختم، وہ سن ہی نہیں رہے، کوئی دلیل مان ہی نہیں رہے. اب میں آپ کو وہ دلیل دوں گا، وہ حجت آپ کے ساتھ جائے گی کہ جو حجت بالغہ، یعنی پہنچی ہوئی حجت، کامل حجت، یعنی اس کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کوئی ضرورت نہیں بچے گی اس کے بعد. تو خیر جناب، وہ حجت کون تھے، کون سی ہستی تھی؟ میں نے دلیل دے دی آپ کے سامنے، وہ اور کوئی دلیل نہیں تھی اور کوئی ہستی نہیں تھی. یہ 4 تو ہر روز مسجد میں مبارک ہستیاں موجود تھیں نا جب بحث مباحثہ ہو رہا تھا. تو یہ وہ حجت ہے، یہ وہ دلیل ہے، یعنی اس کو کہنا چاہیے کہ وہ برہان جو مخالف کی دلیل کو کاٹ دے.
یہ وہ برہان ہے جو مخالف کی دلیل کو قطع کر دیتی ہے، منقطع کر دیتی ہے، اس کا نام ہے فاطمہ۔ آئیے اب بات کو اور آگے بڑھائیں۔ اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ ہم جو مضمون روز پڑھتے ہیں وہ پہلے سے سوچ کے آتے ہیں بھائی، وہ ہمارے کوثر صاحب اس پہ کوئی نہ کوئی چند اشعار ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے جو ہمیں پڑھنا تھا اس پہ وہ شعر ان کے آ گئے، ام ابیہا والے۔ یہ ام ابیہا کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا، اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ابھی وہی بات حجت پہ چل رہی ہے کہ کیسی حجت ہے۔ اور اس سے پہلے مقدمے کے طور پہ پھر ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت پیش کرتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، تاکہ جو مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں یہ مطلب اور آسان ہو جائے سننے والوں کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، نحن حجت اللہ علیکم، اور کہیں پہ نحن معاشر الائمہ بھی ہے، لیکن تفسیر اطیب البیان میں بس اتنا ہی ہے۔ یا معاشر الناس، یا ایھا الناس، یا معاشر الناس، نحن حجت اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجت ہے۔ کیا مطلب ہم تم پر اللہ کی حجت ہے؟ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ پر یقین رکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم تمہارے درمیان ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ ہم ہیں، ہم ہیں نا، ہم ہیں، تو اس کا مطلب اللہ ہے۔ نحن حجت اللہ علیکم، اللہ نے ہمیں حجت بنا کر بھیجا ہے تم پر، ہم تم پر حجت ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم تمہارے درمیان ہیں، ہمیں اللہ نے حجت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی نمونہ عمل، یہ تصویریں ہیں، وہ مصور ہے، جن تصویروں کا مصور خالق ہو، کیسی تصویریں ہوں گی؟ وہ حجت ہیں۔ یعنی کوئی نقص نہیں دنیا کے ہر مصور کی تصویر میں، کہیں نہ کوئی اگر نقص نہ ہوتا تو پھر آگے مصوری کا کام کیسے چلتا ہے؟ کسی بھی چیز میں، کتاب لکھنے والا ہو، اشعار کہنے والا ہو، بڑے بڑے شعراء ہیں ہمارے، لیکن اگر ہم ان پہ قلم توڑ دیں تو پھر آگے تو کوئی پیدا نہیں ہوگا بھائی، نہیں پیدا ہو سکتا نا۔ بڑے بڑے خطیب ہیں، لیکن اگر راستہ رک جائے کہ بس اب خطابت ختم ہوگی تو آگے کہاں سے یہ سلسلہ چلے گا؟ یہی علماء کا، یہی جتنے بھی، جو کوئی بھی فیلڈ ہو، میڈیکل سائنس ہو اور ہو انجینئرنگ ہو، جہاں بھی آپ چلے اس کے بعد تو آگے نہیں بڑھے گا معاملہ۔ لیکن یہ کیسی حجت ہے؟ کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے، لہذا ختم، ان میں کوئی بال برابر نقص کی گنجائش، اس لیے حجت ہے کیونکہ کوئی نقص نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ جب معصوم عن الخطا ہے تو حجت ہے۔ یہ تشریح ہو گئی حجت کی کہ نحن حجت اللہ علیکم، یہ ہے حجت کا معنی، یعنی آسان الفاظ میں۔ میں وہ اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، ویسے وہ جو دقیق بحث ہے مجھے خیر آتی بھی نہیں، میں تو ناچیز سا طالب علم ہوں، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ میں سیدھا سیدھا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں بچوں کو کہ یہ حجت ہے بھائی، کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل ہے نا کہ جس نے یہ پیکر بنائے ہیں بے عیب، وہ خود کتنا بے عیب ہوگا۔ معصوم عن الخطا بنا ہے انہیں، کہیں نہیں دیکھ کے پہچان لو، ہمیں دیکھ کے پہچان لو کہ وہ کون ہوگا، وہ کتنا بے عیب ہوگا جس نے ہم جیسے بے عیب بنائے ہیں، معصومین یعنی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے نحن حجت اللہ علیکم کا مطلب۔ لیکن اب آپ دیکھیے، اب مقام فاطمہ از نظر معصومین، از نگاہ معصومین پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے، اب سنیے کیا بات ہے۔ نحن حجت اللہ علیکم و فاطمۃ حجت علینا۔ دیکھا صرف امام اپنے لیے نہیں ہوا، دیکھیے یہاں پہ آپ نے کوئی قید نہیں رکھی ہے، ہر معصوم شامل ہو گیا اس میں۔ فاطمۃ حجت علینا، ہم سب پر جو حجت ہے، یعنی ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ فاطمہ ہم میں، فاطمہ ہم میں، ہمارے لیے حجت فاطمہ ہے۔ اگر ہمیں سمجھ رہے ہیں تو فاطمہ کو دیکھو، ہماری جدہ طاہرہ کو دیکھو، رسول کی بیٹی کے دیکھو، علی کی ہمسر کو دیکھو۔ نحن حجت اللہ علیکم و فاطمۃ حجت علینا، اور فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب معلوم ہو گیا یہ ہر معصوم کی نظر میں مقام کیا ہے، معصوم کونین کا، یعنی وہ اپنے لیے، ان کے لیے فخر ہے، اعزاز ہے۔ چلیے سلسلہ چل پڑا گفتگو کا، ایک اور چھوٹا سا مطلب بارہا بیان کیا جاتا ہے، لیکن بیان کر دیں تاکہ بات بچوں کے لیے مکمل ہو جائے، جو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں، ان تک، ان کے ذہنوں میں بات مکمل ہو جائے کہ دیکھیے
ابھی حدیث قصہ ہم روز تلاوت کر رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، ہمارے مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ سب سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، پوری دنیا میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ تعارف کس نے کرایا بھائی؟ یہ تعارف کرایا پروردگار نے۔ جناب جبرائیل نے سوال کیا تھا نا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یا ربی ومن تحت الکسا، کون ہے چادر میں؟ تو کیا جواب آیا تھا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ تو جناب فاطمہ کے ذریعے سے تعارف ہی بتا رہا ہے نا کہ فاطمہ وہ حجت ہے کہ اگر درمیان سے ہٹا دو گے، رسالت، ولایت، امامت، ان سب کا حصر ختم ہو جائے گا اور غیر معصوم داخل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں حضور انما ہے نا، کلمہ حصر ہے، اس پہ آپ ماشاءاللہ ہزاروں علماء کی مجالس آج تک سن چکے ہیں، لوگ بار بار آتے ہیں، تو ہمیں اس کے تفصیل میں جانے کی ضرورت، معلوم ہے کہ کلمہ حصر ہے، انما جس آیت پہ آ جائے انما کلمہ حصر ہے نا، حصر کا مطلب تھا بس ختم، جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا، یہ انما کا معنی ہے۔ جس آیت پہ اس کو جا کے اپنے جو بھی ہمارے مجالس سن رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں ہمارے مومنین مومنات، وہ سب جا کے آج سے دیکھنا شروع کر دیں قرآن مجید میں، جہاں جس آیت پر انما شروع میں آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انما کے حکم میں ہے اب تک قیامت کے بعد تک، جب تک ہے اللہ کا نظام اور کائنات عالمین جب تک ہیں، وہ اس سے حکم سے باہر نہیں آ سکتا، اور جو اس سے باہر ہے وہ اندر انما کے مصداق میں، انما کے بعد جو مصداق، جو بیان یا جو ہستیاں بیان کی جا رہی ہیں ان کا مصداق نہیں قرار پا سکتا۔ بس یہ تو قرآن میں ہے نا، بالکل بعین ہی اسی طرح معصومین کے درمیان میں معصوم کونین کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر یہ معصوم کونین کا منصب اور مرتبہ ہے کہ اس نورانی وجود کے ذریعے سے، اس مقدسہ طاہرہ مطہرہ راضیہ مرضیہ کے وجود کے ذریعے سے معصومین میں جو ہیں ان میں سے کوئی باہر، یعنی ایک بھی کم ہو نہیں سکتا، اور کوئی بھی غیر معصوم اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی غیر معصوم۔ کیوں؟ کلمہ حصر کیا ہے؟ یہ حدیث قصہ میں ہے۔ وہ جو لوگ بعض لوگ پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں، حدیث قصہ پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر صرف اس ایک جملے پہ غور کر لیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خود ساختہ یا انسان ساختہ نہیں ہے، یہ خدا ساختہ ہے۔ کوئی انسان یہاں تک اس کی تخیل کی پرواز ہو ہی نہیں سکتی، سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیسے تعارف کراتا ہوں فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، توڑتا آدمی یعنی عجیب کیف میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی بار میں اس لفظ کی تشریح کرتا ہوں، یقین جانے میری اپنی کیفیت میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہوں اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے کہ کیا ہے مقام فاطمہ۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ اس کا بابا، یہ فاطمہ اس کا شوہر، یہ فاطمہ اس کے بیٹے۔ کیوں؟ اے پروردگار اپنے حبیب سے تعارف کرا۔ انسان گھڑتا نا تو بہت بڑے بڑے ہمارے یہاں ماشاءاللہ دعوے دار موجود ہیں ولایت کے، وہ حضرت علی سے تعارف کرا دیتا، وہ تو فوراً امیر المومن سے تعارف کراتا ہے، یہ علی اور ان کے بھائی، علی اور ان کے ہمسر، ہے کہ نہیں ایسا؟ انسانی فطرت کی بات کر رہے ہیں، یہی تعارف تو بتا رہا ہے۔ ورنہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین آنا چاہتی تھی نا چادر میں، لیکن اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت دے دی کہ آپ جنتی ہیں، آپ بہشت، اس میں نہیں، اس چادر میں نہیں آ سکتی، آپ ہیں بہشتی، آپ جنتی، جنت کی بشارت دی انہیں۔ ہمارے ہزاروں لاکھوں سلام ام المومنین کی ذات پر، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی ذات پر، لیکن اس چادر میں نہیں۔ تو بس یہ فاطمہ کے ذریعے تعارف کیوں ہوا؟ کہ اگر فاطمہ نہ ہو غیر کے داخلے کا امکان ہوگا۔ اس پہ مجالس آپ سنتے رہتے ہیں، اب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر اس کے ذریعے سے تعارف ہوگا تو پھر کسی کے آنے کا امکان، فاطمہ اور اس کا بابا سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں آ سکتا، فاطمہ اس کا شوہر سوائے علی کے کوئی نہیں، فاطمہ اس کے بیٹے سوائے حسن حسین کے کوئی نہیں آ سکتا۔ فاطمہ، یہ فاطمہ کلمہ حصر، اس لیے مباہلے میں یہ جو میں نے 2-3 جملے تکرار کر دیے اپنی پرانی مجالس کے جملے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا کے بعد میں یہ اس لیے تکرار کیا تاکہ اب سمجھ میں آ جائے کہ مباہلے میں کیا تھا۔ مباہلے میں یہی تو تھا، کیونکہ وہ کلمہ حصر موجود تھا، اب تک الگ الگ دیکھ رہا تھا،
یا یوں کہوں کہ اب تک عاقب نے مسجد نبوی میں غیروں کے درمیان دیکھا تھا، اب میدان مباہلہ میں جب کلمہ حسر بن کے معصوم کونین درمیان میں موجود ہے تو رسالت، ولایت، امامت کا نور کامل ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ کیوں ایسے دیکھ، اور یہ وہ 2-3 حدیثیں ہی میں نے عرض کیا برادران نے نقل کی ہیں، وہ 2-3 ہی کافی ہیں۔ جناب معصوم کونین کے فضائل کے باب میں 2-3 سے زیادہ گاڑی کسی کی آگے نہیں بڑھی، لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہم ان 2-3 سے بھی ہزاروں مطلب نکال لیں گے تو وہ 2-3 بھی نقل شاید نہ کرتے۔ تو انہی میں سے ایک حدیث جو تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ حدیث کے جتنے معیار ہیں ان تمام معیارات کے ساتھ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے ہمارے برادران کی، وہ یہ بھی حدیث ہے ایک، فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ یہ حدیث ہے ہماری، اب یہ ہمارے برادران کی، فاطمہ اپنے بابا کی ماں۔ اچھا، ایک محبت اور عقیدت کا مظہر بھی ہو سکتا ہے یہ جملہ، ظاہر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اس کا۔ ظاہر میں کیا ہے؟ محبت، عقیدت اور شفقت کا مظہر ہے یہ جملہ، کہ حضور اپنی صاحبزادی کو ماں کا درجہ دے رہے ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے، یہ شفقت کی انتہا ہے، یہ اپنی بچی سے عقیدت کی انتہا ہے۔ اسی بنا پہ جو ہم وجوہات کی بنا پہ جو ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں 2-3 دن سے، کہ جانتے ہیں کہ میری بیٹی کا مقام کیا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر درست ہے، جیسے قرآن مجید کا ظاہر ہے باطن ہے، اور باطن بھی باطن در باطن در باطن، جو جتنی گہرائی میں جا سکتا ہے غوطہ زن اتنے زیادہ موتی نکال کے لے آتا ہے نا۔ ایسی قرآن میں نا کہ اسی طرح کا قرآن مجید کا ہے کہ ظاہر میں ہے، ظاہر بھی حجت ہے، اور جو باطن میں چلا جائے گا تو باطن در باطن در باطن، مطالب کے سمندر میں غوطہ زن ہوگا تو نکلتے چلے آئیں گے مطالب۔ عرفا ہمارے جو ہیں وہ اسی طرح تو مطلب نکال کر لاتے۔ خیر جناب، اب اسی طرح معصومین علیہ السلام کی صفات اور القابات تک میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ دلیل سے بات کریں گے، ایک جملہ ایسے نہیں کہہ دیا میں نے، خطابت کا جملہ نہیں ہے سرکار، کوئی دلائل ہے اس کے پیچھے۔ آج ایک بات پیش کریں گے، موقع مل گیا کل، نہیں تو اور مجالس میں، اور پیش کرتے رہیں، پہلے بھی پیش کرتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ فاطمہ تو ام ابی ہے، یہ ظاہر ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہر بھی حجت ہے، جو یہ مطلب بیان کیا نا عام آدمی کے لیے، جیسے قرآن مجید کا ظاہر حجت ہے نا عام آدمی، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جتنے بھی ہیں، باطن الگ ہے۔ خاضعین کی نماز، خاشعین کی نماز، روزہ ظاہر ہے، رکھو روزے کی حقیقت، نماز کی حقیقت، حج کی حقیقت، احکام الہی کی حقیقت، سعی کی حقیقت، طواف کی حقیقت، ان حقائق تک پہنچنے کے لیے غوطہ زن ہونا پڑتا ہے، مطالب کے سمندر میں بحر بے کرا میں پھر مطالب نکل کے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا میرا خیال ہے مومنین کی خدمت میں، دنیا بھر میں سن رہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ایک ظاہر ہے وہ بھی حجت، پڑھنی ہے نماز واجب ہے جی پڑھیے، روزہ رکھنا ہے جی، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، اور اس طرح حج کرنا ہے، مراسم ادا کرنے، عرفات میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، قربانی دینی ہے، طواف کرنا ہے، یہ ظاہر ہے، یہ حجت ہے۔ لیکن حقیقت حج، حقیقت نماز، حقیقت خمس، حقیقت زکوٰۃ، حقیقت قربانی، حقیقت قیام مینا، حقیقت قیام مشعر الحرام، حقیقت قیام عرفات، حقیقت سعی، حقیقت طواف، حقیقت زمزم، ہے نا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اب میں نے آسانی سے سمجھا دیا کہ یہ باطن در باطن در باطن در باطن، جو جتنا اس کے مطلب نکال کے لا سکتا ہے گہرائی سے نکال کے لائے گا۔ اور ہمارے سلام ہو ہمارے ان علماء اعلام پر، خدا کی قسم میں بڑا ناچیز سا طالب علم ہوں، میرا مطالعہ بہت تھوڑا سا کم ہے، لیکن جتنا بھی مطالعہ ہے میں قسم کھا کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ نے معصومین کے بعد جو ہمارے علماء اعلام کو منصب دیا ہے، اور جس طرح کے وہ عالم اور جس طرح کے مطالب بیان کریں، تو دنیا میں کسی قوم کے پاس ایسے عالم ہے ہی نہیں بھائی، نہیں ہے ایسے علماء۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو دعائی کر سکتا ہوں، تمہیں معلوم نہیں، خبردار علماء کے لیے ایسے زبان نہ کھولا کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، معصومین کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے۔ یہ ناچیز جو مطلب بیان کر رہا ہے
کیا معاذ اللہ میں نے کسی سے فٹ پاتھ والے سے اٹھا لی ہے؟ مطلب یہ کتاب کسی نے چوک پہ بیٹھ کے لکھ دی ہے، کسی ڈیرے پہ بیٹھ کے لکھ دی ہے کسی نے یہ کتابیں؟ دل دکھتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے جب اس طرح کے جاہل لوگ علماء اور مراجع کے خلاف زبانیں کھولتے اور الٹی سیدھی دلیلیں بقرات بن کے بیٹھ جائیں گے. 6 کتابیں پیچھے لگا لی، اپنے مطلب کا ایک صفحہ کھولا کہ یہ لکھا ہے مولوی نے، تو بات تو میں جب مانوں نا کہ تو مولوی کی کتاب کیوں استعمال کر رہا ہے، تو تقلید تو بھی مولوی کی کر رہا ہے نا. کتابیں جو تو پیش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ یوں کھول کے اپنی بقراتیاں جاڑے، کتابیں کس کی ہیں؟ اگر تو کلینی کی کتاب پیش کرتا ہے، کلینی عالم ہے. تو شیخ مفید کی دلیل دے رہا تو شیخ مفید عالم ہے. علامہ ہلی کی کتاب لائے تو علامہ ہلی عالم. لانا کسی اپنے لکھے ہوئے کی کتاب جو فٹ پاتھوں میں بیٹھ کے تم لوگ کو بہکایا کرتے، ان کی کتابیں لاؤ نا. ان کی بھی کتابیں لاؤ گے تو ان میں بھی حوالے علماء کے ہی ہوں گے. اتنی بات عقل میں نہیں آتی، اتنا شعور نہیں ہے تمہیں کہ جو کچھ تم بیان کر وہ بھی علماء کا ہی لکھا ہوا ہے، کسی ان کا نہیں لکھا ہوا جن لوگوں نے تمہاری ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تمہیں ڈیوٹی پہ چڑھایا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب بات کہاں سے کہاں نکل جاتی، لیکن کیا کریں، دل جلتا ہے کبھی نہ کبھی. تو وہی ظاہر باطن کی بات میں کر رہا تھا. فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. ظاہر حجت ہے، میں نے عرض کر دیا، عام انسان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. ایسے خدمت کی بیٹی نے اپنے بابا کی، ایسے خدمت کی جیسے ایک ماں اپنے بچے کی کرتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا، ظاہری مطلب یہ ہے. جو ٹھیک ہے بالکل. معصوم کونین نے اسی طرح 4-5 سال کے سن سے وہاں شعب ابی طالب سے خدمت کرنا شروع کی ہے، دفاع کرنا شروع کیا. کبھی پڑھ دیں گے کیسے کیسے دفاع کیا ہے معصوم کونین نے. تو جناب معصومہ جو ہیں وہ ایسے خدمت کر رہی ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یہ تو اپنے بابا کی ماں ہے. یعنی بچی ایسے خدمت کر رہی ہے جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرے. ظاہر ہے نا یہ حجت بالکل صحیح، معصوم کا فرمان حجت. باطن کیا ہے اس کا؟ باطن کیا ہے؟ عارف دورہ اس زمانے کے جو چند عرفاء ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام ہے آیت اللہ جواد عاملی کا، بہت بڑا نام ہے. اچھا، بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ان کا نام بھی استعمال کرتے ہیں اور بالکل ان کے اینٹی. وہ عارف باللہ ہیں، وہ اللہ کی معرفت ہے عارف باللہ، اور جو ان کا نام کہیں کہ یوز کرتے ہیں وہ عارف بالذات ہیں. وہ اپنی ذات میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنے نام کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتا ہے شوق کہ میں فلاں کا شاگرد، میں فلاں کا شاگرد، فلاں، اور کام سارے ان کے الٹے. جیسے آج کل اور بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، رہبر کا نام لے کے رہبر کی مخالفت، مراجے کا نام لے کے مراجے کی مخالفت. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہم تو پتہ نہیں کتنے چکروں میں پھنس گئے. کہتے چکی کے 2 پارٹ، یا تو پتہ نہیں کتنے پارٹوں میں پس رہا ہے تشیع. ادھر سے بھی اٹیک، ادھر سے بھی اٹیک، ادھر سے بھی اٹیک، ادھر سے بھی ہو کیا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن خیر مایوس نہیں ہوتے، ہم سے زیادہ فکر اس کو ہے جس کا دین ہے، اس لیے پریشان نہیں ہوتے. میں کبھی مایوسی کی بات نہیں کرتا. دنیا بھر کے مومنین کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کے مومنین پریشان نہیں ہوتے. یہ مشکلات کا بڑھنا ہی تو بتا رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. فاطمہ کا لال آنے والا ہے، فاطمہ کا بیٹا آنے والا ہے. پریشان مت ہو. طرح طرح کے لوگ آئیں گے، کہتے ہیں مداری آئیں گے، تماشا دکھانے والے آئیں گے، اور ہر لباس میں آئیں گے. پریشان نہیں ہوتے، بالکل پریشان نہ ہو. امام زمانہ کو ہم سے تم سے زیادہ فکر ہے، اللہ کو سب سے زیادہ فکر ہے، اس کا دین ہے. ہاں غور و فکر ضرور کرو، ایسا بھی نہیں کہ بالکل آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ، جد و جہد اپنی کرتے رہو، مایوس نہیں ہوتے. مایوسی کے جملے کبھی بھی نہ کہنا، ایسا کبھی نہ کرنا. ٹھیک ہے، آئیے پھر بات وہیں آ گئی. ام ابیہا، ام کے معنی کیا ہے؟ ام کے معنی ہے ماں. بھائی ام فلاں، ان کی ماں، ان کی ماں، ان کی ماں. عربی زبان میں دیکھیے، اگر ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہو نا، تو ان میں کوئی نہ کوئی قدر مشترک معنوی جن کو کہا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں مشترک لفظی، معنی الگ ہے، لفظ ایک ہے. ایک ہوتا ہے مشترک معنوی. مشترک معنوی لفظ مختلف ہوتے ہیں، معنی ایک ہو جاتا ہے، یہ مشترک معنوی ہوتا ہے. اور مشترک لفظی یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہی ہو رہا ہے، اس کے معنی بہت سارے نکل رہے. ایک لفظ ہے، لفظ میں اشتراک ہے. جیسے عین ایک لفظ ہے نا،
اب کہتے ہیں صاحب میں نے بھائی سیدھی سی بات ہے، میں اگر یوں کہہ دوں کہ 70 معنی، کوئی مجھ سے پوچھ لے 70 معنی بتا، میں نہیں بتا سکتا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ لکھا ہوا یہ ہے کہ 70 معنی، ایک لفظ ہے اس کے معنی کتنے 70. اچھا، اور مشترک معنی بھی کیا ہے کہ لفظ 70 ہے، معنی ایک ہے. مثال کے طور پہ اس میں بھی یہ جو مثال ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ مثال آپ کو، اونٹ کے اتنے نام ہیں، شیر کے اتنے نام ہیں جس کو وہ حد نہیں، وہ ہر ایک صفت کے ساتھ نام بدل جاتا ہے. جہاں اس کی ایک صفت وہاں نام ہو گیا، اس کا زیغم، عباس، اسد، یہ سارے شیر کے نام ہیں نا. یہ کیا ہے؟ مشترک معنوی ہے، یعنی لفظ الگ الگ ہیں، معنی ایک ہے. اور مشترک لفظی کیا ہو جائے گا کہ لفظ ایک ہے، جیسے عین کا لفظ ہے، معنی اس کے کہہ رہے ہیں کہ 70 نکلتے ہیں. میں نے عرض کر دی کہ مجھ سے 70 معنی نہ پوچھ لیجیے گا، میں نے تجھے کتاب میں پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں، مجھے 70 معنی نہیں یاد، لیکن ہے ایسے بہت سارے لفظ ہیں نا. اب اسی طرح ان کا لفظ ایک ہے، معنی بہت سارے ہیں یا مفہوم بہت سارے ہیں، مگر اس کے معنی میں کہیں نہ کہیں اشتراک پیدا ہو جاتا ہے مفہوم میں، کے معنی میں، خاص طور پہ کے معنی میں. کا معنی ایک ہے اصل کا بھی، اصل جڑ جس کو کہتے ہیں جڑ، اصل. جیسے ہم کہتے ہیں الفساد، ایک نشے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ الخبائث، الفساد. یہ جناب یہ ساری خباثتوں کی جڑ ہے، یہی کہتے ہیں نا. لیکن وہ کیونکہ یعنی اس کا مطلب اس سے پیدا ہوتی ہیں ساری برائیاں، اس سے پیدا ہو رہی ہیں، تو کا وہ معنی ایک آ رہا ہے نا ذہن میں، معنی تو آ رہا ہے نا. الخبائث یہ ساری خباثتوں کی جڑ ہے. تو کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ ساری خباثتیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، ساری برائیاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، ایسا ہے نا. یا قرآن مجید میں مکے کا ایک نام دیا گیا ہے، کیا نام دیا گیا؟ القریٰ، آبادیوں کی اصل. کیونکہ پوری دنیا میں آبادی یہاں سے پھیلی نا بھائی، حجاز سے پھیلی ہے نا. جناب آدم علیہ السلام یہیں آئے نا، اور عرفات کے میدان میں ملاقات جو قصص انبیاء میں، تاریخ میں تو نہیں، قصص انبیاء میں تاریخ تو نہیں تھی، ما قبل تاریخ کی بات ہے، قصص انبیاء میں وہاں ملاقات ہو گئی. ان کے تفسیر میں بھی یہی ہے، ان آیات کی تفاسیر میں بھی جو جناب آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہما سے متعلق رکھتی ہے، ان دونوں کے ہے ملاقات یہاں ہوئی. اور جدہ اسی لیے نام ہے کیونکہ بھئی روایات میں یہی ہے، میں نے تاریخ کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، روایت میں کہ جدہ میں، کیونکہ یہاں پہ جناب حوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے. اور جب بہت زمانے پہلے، یعنی آج سے کوئی 30-35 سال پہلے جب میں پہلی بار گیا تھا نوجوانی میں، تو اس وقت وہاں جا سکتے تھے، یعنی قبرستان کے باہر تک. قبرستان میں تو خیر جا ہی نہیں سکتے تھے، قبرستان کے باہر تک تو بتایا جاتا تھا، دور سے دکھا دیتے وہ یہ قبرستان ہے اور اس میں جناب حوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے. انشاءاللہ کبھی کوئی دور آئے گا اور قریب آئے گا، مجھے یقین ہے کہ ہم سب انشاءاللہ مل کر وہ قبرستان کھل بھی جائے گا اور وہاں زیارت کرنے بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو جدہ اسی لیے نام ہے کیونکہ وہ جدہ طاہرہ ہے نا، اسی مناسب کیونکہ آپ کی قبر وہاں ہے، لہذا جدہ. تو القریٰ آبادیوں کی اصل، یعنی دنیا میں کہیں بھی آبادیاں گئی ہیں وہ یہاں سے گئیں، یعنی یہاں سے پیدا ہوئیں. تو کا وہ ایک معنی تو آ گیا نا ذہن میں، القریٰ. القریٰ تو اصل، جڑ، اصل. اب جب اس معنی کی طرف آپ آئیں گے، اب آئیے آیت اللہ جواد عاملی کا ایک مطلب بیان کروں گا، پھر لطف آئے گا. تمام مومنین مومنات جہاں بھی یہ مطلب سنیں انشاءاللہ، لطف آنے سے میری مراد ہے کہ لطف تو آئے گا، سماعتوں کو دل بھی منور ہوں گے اور ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. نقل کرتے ہیں آیت اللہ جواد عاملی، یہ واقعہ اگر نہیں تو بڑا آسان ہو جائے گا، جو مطلب ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ ہم نے کئی بار نقل بھی کیا ہے. اگر کچھ احباب کے لیے تکرار ہوئی تو بھائی ہماری معذرت قبول کر لیجیے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں کچھ مطلب اس لیے بھی تکرار کرنے پڑتے ہیں بار بار کہ ساری دنیا میں ہر آدمی نے وہ نہیں سنا ہوا ہوتا، ہم سے سوال کر لیتا ہے، اسے کیا معلوم کہ ہم یہ پہلے 5 بار پڑھ چکے ہیں، تو مجبوراً پھر ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس لیے پیش کر رہے ہیں، یہ مطلب پہلے بھی پیش کر. ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فارسی میں جو آپ کی کتاب ہے اس میں یہ پورا کتاب اس میں یہ مطلب بیان کرو. آیت اللہ جواد عاملی کا درس ہے، اس درس کو لکھا گیا. فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کی نشست، درسی نشست ہو رہی ہے. اس درسی نشست میں ایک شاگرد کھڑا ہو گیا اور سوال کر لیا اس نے کہ یہ حضور کا لقب ابو القاسم کیوں ہے؟ کنیت، معذرت، حضور کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ مسکرائی، بیٹھ جاؤ، جواب دیا. اچھا سوال ہے اور اہل سے سوال کیا.
نااہلوں سے سوال نہیں کیا. یاد رکھیے کہ ہمیشہ سوال اہل سے کیا جاتا ہے. فرمایا وہاں پہ کہ بھائی تم نے اہل سے سوال کیا، یعنی اسے سوال کیا تمہیں جواب دے سکتا ہے. ورنہ نااہل کی صورتحال کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا مجھے جواب نہیں معلوم، وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بتا دے گا اور دوسرے کا عقیدے کا بیڑا غرق کر دے گا. ہمارے یہاں ایسے بڑے پیدا ہو گئے کہ جواب کسی چیز کا نہیں معلوم، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جاہل ہیں. کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز اٹھا کے لے آئیں گے، پتہ نہیں کہاں سے وہ جواب دے گا کہ کچھ نہ کچھ پہنچا دو لوگوں کو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سوال ہمیشہ اہل سے کریں. میتھمیٹک کا سوال ماہر حسابیات سے کیا جائے گا، ماہر معاشیات سے نہیں. کچھ علوم ایسے ہیں جن کا آپس میں لنک ہوتا ہے. ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے میتھمیٹک اور اکنامکس مل جائیں، لیکن وہ جو کالج یونیورسٹی میں بھی طریقہ ہوتا ہے کہ ہر سبجیکٹ کا ایک استاد ہے نا، اسی سے. اب اردو لٹریچر کا استاد ہے، آپ اس سے جناب عربی لٹریچر کی باتیں کریں گے تو بیچارہ کہیں گے کہ صاحب جاہل ہے، اس کو تو معلوم ہی نہیں. اس سے انگلش لٹریچر کا سوال کریں گے، اچھا نہیں نا. اہل سے سوال کریں. معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے دین میں استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. اور یاد رکھو علی نے جو کچھ بھی سیکھا خود بقول مولا کائنات. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا بھائی، نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے، نہ کوئی عالم کہہ رہا ہے. یہ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا، پڑھ لیجیے گا. اور یہاں میں معصوم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی سیکھا سب اللہ کے رسول سے سیکھا. بھائی مدینۃ العلم تو اللہ کا رسول ہے نا، مولا عارفان دروازہ ہے نا، باب مدینۃ العلم ہے نا. جو کچھ بھی سیکھا، اور یہ خود مولا نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے ایسے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ، یعنی قدم بقدم. اونٹنی کے بچے کی صفت یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اپنی ماں کے قدموں کے نشانوں کو نیچے دیکھ رہا ہوتا. جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہاں قدم رکھتا ہوا ایسے وہ چلتا تھا. کہتے ہیں اس لیے مولا کی تشبیہات ایسے نہ لے لیجیے گا کہ سادہ سی کیسے محاورے کی زبان جیسے ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں محاورے سے، ایسے نہیں. معصوم ہے، ایسے چلتا ہے. اگر اونٹنی کا استعمال کیا بھائی دیکھیے، یاد رکھیے ہر جانور کا بچہ جب کمسین ہوتا ہے اب اپنی ماں کے پیچھے ہی جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ پرندوں کے بھی جب بچے ہوتے ہیں جب اڑنا سیکھ رہے ہیں ماں کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن اونٹنی کے بچے کی فقط یہ صفت ہے کہ وہ نیچے دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتے ہی نہیں، وہ نیچے دیکھتا ہوا چل رہا ہوتا ہے جہاں قدم ہے. فرماتے ہیں کہ ابھی دیکھیے یہاں ایک وہ مقام کا احترام اور ادب، یہ سب مولا کا کلام ہے نا. کمال ہے، فوق کلام البشر ہے نا، تحت کلام اللہ فوق کلام البشر. کون اس کلام کا مقابلہ کرے گا؟ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اور حضور علم کا ایک باب تعلیم دیتے تھے، میں 1000 باب اور کھول لیتا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت آسان مطلب ہے، بہت آسان. یعنی یہ فرما رہے ہیں آپ کے حضور ایک فارمولہ بتاتے تھے. دیکھیے اسکول کالجوں میں آپ دیکھ لیجیے نا، یہ فطرت ہے نا، فطرت انسانی ہے کہ تمام سوالات استاد تھوڑی حل کرتا ہے پوری، نہیں، وہ فارمولہ بناتا ہے. 1-2 مثالیں دے دے گا، پھر امتحان لے گا طلبہ کا. اب کر کیا ہو بھائی؟ اب وہ امتحان لینا جس نے نہیں سیکھا، یاد نہیں، کہ بھائی یہ سوال تو استاد نے پڑھائی ہی نہیں تھا. لیکن جس کو فارمولہ یاد ہوگا فوراً حل کرے گا کہ نہیں استاد نے تو فارمولہ بتایا تھا بھائی، اب اس میں جو بھی سوال آئے گا میں کروں گا حل. اس کے اوپر وہ 100 سوال آ جائیں، 200 سوال آ جائیں، جتنے سوال آ جائیں اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے یاد کیا نا، بس سمجھ گیا آپ کہ حضور ایک باب تعلیم دیتے تھے، میں اس سے 1000 دروازے اور 1000 دروازے کھولتا تھا علم کے، 1000 دروازے. یہ تو مولا فرما رہے 1000، ورنہ 2000 ہو تو 2000 کھولیں گے، 10,000 ہو تو 10,000 کھولیں گے. 1000 دروازے کھول لیا کرتا تھا. ہے ایسا؟ تو معصوم فرماتے ہیں تو نے حدیث سنی ہے قسیم النار والجنہ ہے میرا جد علی؟ کہا بالکل سنی ہے. کیا مطلب ہے قسیم کا؟ کہ تقسیم کرنے والا. قاسمی سے تو قسیم ہے بھائی، دونوں کے ہیں تو وہی نا، صفت تو وہی ہے نا. قسیم النار والجنہ یہ صفت کے ساتھ آ گیا، فاعل صفت فاعل ہی ہے، وہ اس میں فاعل، یہ صفت فاعل ہی ہے تو معنی تو وہی ہے. قسیم یعنی قاسم یعنی تقسیم کرنے والا. تو کہو کہ سن میرا جد علی ہے قاسم، اس لیے اللہ کا رسول ہے ابو القاسم. یہ ابھی یہ ابو القاسم کا باطنی معنی. ظاہر یہی ہے کہ آپ کے کسی ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کو ابو القاسم. وہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر بھی حجت ہے جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا.
لیکن معصوم باطنی معنی نکال کے بتا رہا ہے. یہ قسم النار والجنہ کا رشتہ ہے، کیونکہ علی قاسم ہے اور علی نے جو کچھ سیکھا ہے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، لہٰذا وہ ہے ابو القاسم. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ابو القاسم. بس سمیٹتے ہیں بیان کو. اب آ گیا مطلب حل کر دیا ہے. 1 2 3 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں. ام ابیہا. اب آئیے اب اصل، اپنے بابا کی اصل ہے، جڑ ہے. کیا مطلب؟ وہ ایک ظاہری معنی ہے کہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے کیونکہ ماں کی طرح خدمت کی ہے حضور کی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. ام ابیہا قیامت تک اصل رسالت کا نام ہے فاطمہ. اصل رسالت، نسل بھی فاطمہ سے چلے گی اور وہی نسل دین بچائے گی، وہی نسل اسلام بچائے گی. قوسی کی نسل میں مہدی ہے، آخر الزماں تشریف لائیں گے، ہے نا، منجی بشر اسی میں تشریف لائیں. یہ تمام کے تمام فرمان ام ابیہا اپنے بابا کی اصل ہے. اصل یعنی اس کے ذریعے سے رسالت بچے گی، اس کے ذریعے سے دین بچے گا، اس کے ذریعے سے میری نسل چلے گی، اس کے ذریعے سے میری محنت محفوظ رہے گی. یہ ہے ام ابیہا کا باطنی معنی. تو جب اس نے ابو القاسم کی تشریح سنی تھی تو اطمینان سے چلا گیا. آیت اللہ جواد عاملی اس پہ حاشیہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس نے ایک بار سوال کیا، معصوم نے ایک بار جواب دیا. اگر یہ 70 بار یہی سوال کرتا، معصوم 70 معنی بتاتا اور سب کے سب صحیح ہوتے. یہ ہے میرے اس جملے کا مطلب، باطن در باطن در باطن در باطن. یہ ہے فاطمہ زہرا. آئیے زندگی رہی 2 4 باتیں جو رہ گئی وہ کل بیان کر دیں گے، لیکن اب ذرا مجھے بتائیے کہ یہ فاطمہ زہرا جس کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی مثالیں عمل کر کے بتایا نا، عمل کر کے کہ میری بچی میرے لیے کیا ہے. ایک طرف کہا بیزت منی، میرا ٹکڑا جس پہ نے کل بات کی. ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ام ابیہا، اے مسلمانان عالم کچھ تو خیال کرو. آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ معصومہ کونین فاطمہ الزہرا کو اللہ کے رسول نے اپنی ماں کا درجہ دیا. اب انصاف سے بتاؤ، جو رسول کی ماں کو اذیت دے، تکلیف دے، میں کہاں احتیاط کروں؟ اب بھی احتیاط ہی کر رہا ہوں، لیکن مسلمانوں خود انصاف سے کام لو نا، فیصلہ تو کرو. چھوڑو کیا چیز چھینی گئی کیا چیز نہیں چھینی گئی، وہ ایک الگ باب ہے تاریخ کا جس کو کتنا ہی مٹانا چاہو نہیں مٹا سکتے. کوئی نہیں مٹا سکتا فدق کے باب کو. یہ فدق قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ معصوم کونین نے فرمایا تھا نا کہ لے جاؤ. فدق لینا چاہتے چھیننا چاہتے چھین لو، جاؤ لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ زخمی ہے، اس کے ساتھ ننگ و آر لگا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ ذلت ہے. قیامت تک یہ تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ ننگ و آر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. مگر ان سب باتوں کو چھوڑو نا، چھوڑ دو ان سب باتوں کو. بس اتنا تو خیال کر لو، آپ خود فرما رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا اپنی بیٹی کے بارے میں فاطمہ ام ابیہا، اسی کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے پہنچ جائے انسان، اسی کے دروازے کو جلانے کے لیے پہنچ جائے. میں عزاداران حسین بعض اوقات جب ایک بات سوچتا ہوں تو میں بتا نہیں سکتا کہ بے چینی کہاں تک میری پہنچ جاتی ہے. کسی کے بھی گھر پہ اللہ سب کے گھروں کو محفوظ رکھے بھائی، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کسی کے گھر پہ اس طرح سے حملہ ہو جائے. اور آج بھی دیکھیں نا، اگر بے گناہوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، بے عزتی کی جاتی ہے ان کے گھر والوں کی، تو پوری دنیا چیخ پڑتی ہے، حقوق انسانی کی تنظیمیں چیخ پڑتی ہیں بھائی ارے بے عزتی کی گئی، گھر کا دروازہ توڑا گیا، خواتین کی توہین کی گئی. اور وہ بیچارے کس طرح ہو جاتے ہیں معاشرے میں، رو رہے ہوتے ہیں، کبھی میڈیا کے سامنے کبھی لوگوں کے سامنے. انصاف سے بتائیے، جب یہ دروازے پر حملہ ہوا تو گھر میں فاطمہ زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں؟ اتنا تو سوچنا چاہیے تھا لوگوں کو کہ اس گھر میں وہ حسن اور حسین ہیں جنہیں وہ رسول جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ رسول اپنے شانوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں کی سیر کراتا تھا. کاش اتنا تو سوچتے کہ اس دروازے کے اندر اس گھر میں وہ حسن حسین ہیں
کہ جب گھٹنیوں چلتے ہوئے ان میں سے کوئی مسجد نبوی میں داخل ہوتا تھا تو حضور خطبہ چھوڑ دیتے تھے، منقطع کر دیتے تھے، وہ ممبر سے نیچے اتر جاتے تھے، بچے کو اٹھاتے تھے، اپنے زانوں پہ بٹھا کے پھر دوبارہ خطبہ شروع کرتے تھے۔ کاش اتنا تو سوچا ہوتا کہ اس چار دیواری کے اندر وہ حسین ہے کہ جب نماز کی حالت میں پشت رسول پر سوار ہو جائے تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے میرے حبیب سجدہ طولانی کر دیجئے، سجدہ منقطع نہ کیجیے گا، میرا حسین آپ کی پشت پر سوار ہے۔ اور آگے بڑھ کے ایک جملہ کہہ دوں تو اتنا تو سوچا ہوتا کہ فاطمہ زہرا کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، زینب ام کلثوم، سوچیں تو صحیح کہ جب یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی ان بچوں کی کیا کیفیت ہوگی، اور بچے حیرت سے دیکھتے ہوں گے اپنی مادر گرا اپنے بابا کی طرف کہ علی صاحب ذوالفقار۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس، ہمارے یہاں بھی ایسے ایسے بقرات پیدا ہو گئے جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مغالطے میں لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ وہ منطق ایک اصطلاح ہے، مغالطے میں لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ ارے غیر کہتے تو کوئی بات تھی اور وہ تو کہتے ہی ہیں، تمہارے منہ سے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے، یہ اعتراض اچھا نہیں لگتا، کاش کچھ تاریخ کا مطالعہ بھی کر لیا ہوتا تھوڑا سا۔ شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے، اور اپنے خیال میں کوئی بہت بڑا تیر مار رہے ہو، بہت بڑا تیر چلا رہے ہو، اتنا نہیں سوچتے ہو کہ مصیبت کا باب ہے، مصائب کا باب ہے زہرا کے۔ اور وجہ بتائیں، یہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کوئی بعید نہیں، دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا بابا صاحب ذوالفقار ہے، تلوار کیوں نہیں نکالتا؟ سنو کیوں تلوار نہیں نکالی علی نے؟ علی صاحب ذوالفقار ہے، لیکن اشجع الناس کیوں ہے علی؟ اسی لیے تو اشجع الناس من غلب ہوا ہو، بہادر ترین فرد وہ ہے جو اپنی ہوائے نفسانی پہ غالب آ جائے۔ خیبر و خندق، بدر و احد کے آئینے میں مت دیکھو علی کو، اگر اس جہاد کے مقابلے میں دیکھو گے نا، یہ جو گھر میں جہاد کیا ہے علی نے، اس جہاد کے مقابلے میں وہ تمہیں جہاد اصغر نظر آئے گا۔ یہی تو لوگ چاہتے تھے کہ علی کسی طرح ذوالفقار کو بے نیام کرے، تلوار نکالے تاکہ مدینہ لاشوں سے پٹ جائے، اور اسلام جو گھٹنیوں چل رہا تھا وہ وہیں ختم ہو جاتا۔ یہ تھا علی کا امتحان۔ اس لیے اب اس حدیث کو بھی سمجھ لو کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما، حسن حسین جوانان جنت کے سردار، ان کا بابا ان دونوں سے افضل۔ کیوں افضل؟ میں جب چھوٹا تھا طالب علمی کے زمانے میں اس حدیث پہ سوچتا تھا کہ علی کے ساتھ کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا، پھر حسین سے افضل، ابوہما افضلہما، ان دونوں سے افضل۔ سنو، کربلا میں جب میرا مولا حسین ذوالزین سے زمین پر آیا، ابھی سر تن سے جدا نہیں ہوا تھا، یہ شمر ملون ایک دستے کو لے کر دوڑا تھا خیموں کو لوٹنے کے لیے۔ اس عالم میں میرے مولا حسین کی نگاہ پڑی، چلا کر کہا فرزند زہرا نے، او پسر سعد، ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں میرے گھر میں داخل مت ہونا، میرے خیموں میں داخل مت ہونا، پہلے مجھے قتل کر دو، اس کے بعد میرے گھر میں داخل ہونا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حسین کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے، کوئی اس کے گھر کو لوٹے، کوئی اس کے خیموں کو آگ لگائے۔ اور سنیے پسر سعد نے روکا شمر کو کہ روک، ابھی حملہ نہ کر، پہلے حسین کا سر تن سے جدا کر لے، اس کے بعد حملہ کر۔ اس لیے علی افضل ہے کہ علی گھر میں ہے، علی گھر میں، اس کی موجودگی میں باب زہرا کو آگ لگایا جائے، اس کی موجودگی میں دختر رسول در و دیوار کے درمیان میں پس جائے، اس کی موجودگی میں محسن شہید کر دیا جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ کو جلایا بابا ان مسلمانوں نے، تیری زہرا
مسلمانوں نے بند ہوتے ہی تیری آنکھ کے نظریں پیری میرا حق چھین لیا بھرے دربار میں غاصب کے بلایا بابا ان مسلمانوں نے باب کا شان حیدر کو جلایا بابا ان مسلمانوں نے میرے بیٹوں کی گواہی بھی نہ مانی بابا ان کو جھٹلایا گیا تیری تحریر کو پرزوں میں اڑایا بابا ان مسلمانوں نے باب کا شان حیدر کو جلایا بابا ان مسلمانوں نے باب کا شان حیدر کو جلایا بابا ان مسلمانوں نے مجھ کو یہ دکھ نہیں غاصب نے فدق چھین لیا رونا اس بات کا ہے صادقہ فاطمہ کو جھوٹی بتایا بابا ان مسلمانوں نے باب کا شان حیدر کو جلایا بابا ان مسلمانوں نے تیری تحریر کے ٹکڑوں میں دکھایا مجھ کو دل شبر ٹکڑے اور شبیر کو پامال دکھایا بابا ان مسلمانوں نے باب کا شان حیدر کو جلایا بابا ان مسلمانوں نے میری جھولی میں میرا بیٹا قتل کر ڈالا میری دہلیز پہ ہی جلتے دروازے کو زہرا پہ گرایا بابا ان مسلمانوں نے باب کا شان حیدر کو جلایا بابا ان مسلمانوں نے ہنس کے کہتا تھا یہ جاگیر کے حقدار نہیں فاطمہ بھول گئی سامنے لوگوں کے زہرا کو رلایا بابا ان مسلمانوں نے باب کا شان حیدر کو جلایا بابا ان مسلمانوں نے میری توقیر کو تسلیم نہ کر کے بابا میرا دل چیر دیا لٹتا تطہیر کی چادر کو دکھایا بابا ان مسلمانوں نے باب کا شان حیدر کو جلایا بابا ان مسلمانوں نے تیری زہرا کو تیرے بعد تیری زہرا کو تیرے بعد ستایا بابا ان
جانوں نے باب کاشان حیدر کو جلایا